بہت کم مرد ایسے ہیں جو دنیا کو اتنا متاثر کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن بلا شبہ ان میں سے ایک ہیں۔ اس نے سائنس میں بہت زیادہ کوآپریشن کیا ہے۔ پروپوزیشن آف تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے لے کر اسپیسیفک ہیٹ کے کوانٹم تھیوری کو تیار کرنے تک اس کے کاموں نے ہماری کائنات کو دیکھنے کے انداز کو بدل دیا ہے۔ تو فطری طور پر اس کی ذہانت کے سورس اس کے برین کے بارے میں بہت تجسس پایا جاتا ہے۔ ایروڈیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے سلام اور ویلکم۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر ماریان ڈائمنڈ نے 1980 کی دہائی میں کی گئی ایک تحقیق میں آئنسٹائن کے دماغ میں زیادہ گیلیل سیل پائے گئے۔ اپنے مطالعے میں اس نے آئنسٹائن کے دماغ کا موازنہ 11 دوسرے محفوظ مرد دماغوں سے کیا۔ مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے گیلیل خلیات کی تعداد کو شمار کیا اور پتہ چلا کہ وہ نیورون سے زیادہ گہرا تھا۔ یہ فرق لیفٹ انفیریئر پیریٹل لوب میں سب سے زیادہ واضح تھا۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کے طرز زندگی کی وجہ سے گیلیل سیلز کی زیادہ تعداد پیدا ہوئی۔ یہ خلیات ایک سٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ میں بڑھتے ہیں جو اس بڑھتی ہوئی تعداد کی وضاحت کرتا ہے۔ کیونکہ آئنسٹائن نے پیچیدہ مسائل کا مطالعہ کرنے میں اپنا بڑا وقت صرف کیا۔ اہم اہمیت کا ایک اور اسٹرکچر کورپس کیلوسم ہے۔ ایک مطالعے میں آئنسٹائن کورپس کیلوسم کا موازنہ 2 سیمپل گروپ سے کیا گیا۔ ایک گروپ کے پاس 15 بوڑھے لوگوں کے دماغ تھے اور دوسرے میں 26 سال کی عمر کے لوگوں کے 52 دماغ تھے۔ یہ 26 سال اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آئنسٹائن بھی 1905 میں اپنے اینس میرابیلس کے دوران 26 سال کا تھا۔ اینس میرابیلس کا مطلب ہے کہ ایک معجزاتی سال۔ اس سال کو سو کالڈ کہا جاتا ہے کیونکہ آئنسٹائن نے اس سال کے دوران 4 اہم مقالے شائع کیے جو بالآخر آج کے وقت جگہ اور حقیقت کے بارے میں ہماری سمجھ کو تراشیں گے۔ مطالعے پر واپس آتے ہوئے یہ پتہ چلا کہ آئنسٹائن کا کورپس کیلوسم کا زیادہ وسیع رابطہ تھا اور یہ زیادہ موٹا تھا جو کہ چھوٹے اور بڑے دونوں گروپوں کے مقابلے میں نصف کرے کے درمیان بہتر رابطے کی نشاندہی کرتا تھا۔ ایک اور تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ آئنسٹائن کے بائیں ہپو کیمپس میں بڑے نیورونز تھے، جس کا مطلب ہے کہ آئنسٹائن کے بائیں دماغ میں ہپو کیمپس اور نیو کورٹیکس اور دائیں جانب کے درمیان مضبوط اعصابی خلیے کا تعلق ہو سکتا ہے۔ ہپو کیمپس وہ علاقہ ہے جو میموری کے ساتھ شامل ہے۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فزیکل ڈفرینسز پیدائشی تھے؟ کیا آئنسٹائن ایک ذہین پیدا ہوا تھا یا اس کے برسوں کے مطالعے اور فزیکل سائنس سے لگن نے اسے ایک بنا دیا تھا؟ یا شاید ایک بالکل مختلف سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان علوم کی کوئی حقیقی اہمیت ہے؟ مذکورہ بلا مطالعات پر کافی تنقید ہوئی ہے۔ دماغ کی ساخت کے درمیان جو فرق نوٹ کیا گیا ہے وہ محض اشاعت کے تعصب کا نتیجہ ہو سکتا ہے، یا یہاں تک کہ اگر ٹھوس اختلافات تھے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہر دماغ منفرد اور دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔